معاویہ بھائی آپ کے لیے جو آپ نے قید و بند کی صحبتوں کو کاٹا، میرے ذہن میں وہ شورش کے اشعار آ رہے تھے کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی۔ معاویہ اعظم نے اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں جیل خانوں سے ایک صدا کو، ایک اذان کو بلند کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ آج جنگ کی سرزمین کے اوپر قدم رکھتے ہوئے مجھے ان شہداء کی یاد تڑپا رہی تھی، ستا رہی تھی، جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے خونوں کو، اپنے جسموں کو عظمت صحابہ کے لیے کٹوانا گوارا کر لیا، لیکن اہل باطل سے سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا۔ معاویہ بھائی میرے سگے بھائیوں جیسے ہیں، ان کے والد محترم کے ساتھ ہمارا ایک درینہ تعلق تھا۔ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ یہ بھی شہید باپ کے بیٹے ہیں، میں بھی شہید باپ کا بیٹا ہوں، یہ تعلق بھی بڑا گہرا ہے۔ لیکن آپ کے نالج میں، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا اعظم طارق صاحب جس وقت جیل کے اندر سے، قید خانے کے اندر سے اقتدار کی راہداری میں پہنچے، انہوں نے اتحاد کیا، سیاسی اتحاد کیا چند پارٹیوں کے ساتھ، کاف لیگ کا ان کے ساتھ اتحاد ہوا۔ اس وقت میں اور برادر ابتسام الہی ظہیر صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برادر اکبر سینٹ کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ سوچا اور کہا ابتسام بیٹا، اگر میری تائید سے، میری تجویز سے آپ سینیٹر منتخب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہوں گا جو کاف لیگ سے غداری کروں گا اور دفاع صحابہ کے لیے، عظمت صحابہ کے لیے آپ کا تجویز کنندہ بنوں گا۔ یہ ہمارا آپس میں محبت، پیار اور الفت کا رشتہ بڑی گہری بندنوں کا بندھا ہوا، بڑے مضبوط دھاگوں کے ساتھ بندھا ہوا۔ آج اسپیشلی معاویہ بھائی نے حکم کیا، میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں پہ آیا، لیکن چند باتیں نظریاتی طور کے اوپر آپ کو اپنی رائے کے مطابق، معاویہ بھائی بڑے ہیں، وہ بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو نقطہ نظر میرا ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سیکولر معاشرے نے، ہمارے جگیردرانہ نظام نے، ہمارے یہ کیپٹلزم اور سرمایہ کرانہ نظام نے دین کو، مولوی کو، علماء کو سیاست سے دور کر کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک مسجد کا مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کے اگر سیاسی گفتگو کرے تو اس کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب ممبر رسول کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، ممبر رسول کے اوپر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ممبر رسول کے اوپر سیاسی گفتگو نہ کی جائے؟ سیاسی گفتگو کون کرے؟ جی سیاسی گفتگو چور کرے، لٹیرا کرے، وڈیرا کرے، جگیردار کرے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی۔ میرے بھائیو، یہ مغالطہ آپ کو ڈالا گیا۔ بنی اسرائیل کے حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے جو نبی ہوتے تھے وہ ان کے سیاسی وارث بھی ہوتے تھے۔ ایک نبی جاتا، دوسرا اس کا وارث بن جاتا، اور پھر طویل حدیث ہے، خلفاء کا ذکر بھی کیا، اور ساتھ میں ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ میری امت میں نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن میری امت میں کون آئے گا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، معروف حدیث ہے، میری امت میں علماء آئیں گے، نبی تو نہیں آئے گا لیکن علماء آئیں گے، اور وہ علماء میرے وارث ہوں گے۔ وہ علماء کس کے وارث ہوں گے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوں گے۔ کیا صرف منبر رسول کے وارث ہوں گے؟ صرف مصلی رسول کے وارث ہوں گے؟ صرف رسول اللہ کی مسجد کے منبر کے وارث ہوں گے؟ یا وہ علماء سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے، معاشرت رسول کے وارث بھی ہوں گے، معاملات رسول کے وارث بھی ہوں گے؟ آپ بتلائیے، کیا علماء صرف مصلی کے امام بننے کے لیے آئے ہیں اور تخت رسول کا امام چور بنے، تخت رسول کا وارث لٹیرا بنے، ریاست رسول کا وارث چور، ریاست رسول کا وارث لٹیرا، تخت رسول کا وارث شرابی بن جائے؟ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تہہ دل سے اور صدقے دل سے انشراح صدر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، مسجد کا منبر ایک ایسا ادارہ ہے جو اس لحاظ سے بڑا پکیدہ اور پوتر ہے کہ آپ مسجد کے منبر کے اوپر کسی شرابی کو گوارا کر سکتے ہیں؟ بتائیے، کوئی شرابی منبر پہ آ جائے گوارا کریں گے؟ قاتل آ جائے گوارا کریں گے؟ زانی آ جائے گوارا کریں گے؟ منبر رسول اور مصلی رسول پہ چور ڈاکو گوارا نہیں ہے، لیکن تخت رسول کے اوپر چور آ جائے، تخت رسول کے اوپر ڈاکو آ جائے، تخت رسول کے اوپر زانی آ جائے، تخت رسول کے اوپر شرابی آ جائے، یہ آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا؟ یہ سیکولرزم نے، یہ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو یہ مغالطہ ڈال دیا کہ یہ جو مصلی ہے، یہ جو منبر ہے، اس کا سیاست کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ کا دین کس لیے آیا تھا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، یہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد میں نافذ ہونے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ کا دین بازار کے لیے بھی آیا ہے، رسول اللہ کا دین معاشرے کے لیے بھی آیا ہے، عدالت کے لیے بھی آیا ہے، ریاست کے لیے بھی آیا ہے، سیاست کے لیے بھی آیا ہے؟ نہیں جی، رسول اللہ کا دین صرف اگر مسجد تک محدود رکھنا ہے تو آپ کو ایک بات کہہ کے جاؤں گا، اللہ کی قسم، یہ سارا مجمع ایک مسجد میں جمع ہو جائے، اللہ اللہ کے نعرے لگائے، ذکر کی تسبیحاں پڑھے، عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر یہ مجمع صرف جو یہاں پہ موجود ہے معاویہ اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اقامت دین کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا، بازار کے لیے بھی آیا ہے، معاشرت کے لیے بھی آیا ہے، سیاست کے لیے بھی آیا ہے، عدالت کے لیے بھی آیا ہے، ریاست کے لیے بھی آیا ہے، تو پورا معاشرہ معاویہ کے خلاف ہو جائے گا۔ معاویہ اعظم کو کہا جائے گا مولوی کا کام ہے صرف مسجد تک محدود رہے، مسجد میں اذانیں دیں، مسجد میں نمازیں پڑھیں، حالی آپ یہ کام کر لیں، پورا عالم کفر آپ سے راضی ہے۔ جو ہی آپ رسول اللہ کے دین کو ایک آئیڈیل دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا متبادل ہے، کمیونزم کا متبادل ہے، اشتراکیت کا متبادل ہے، ساتھ ہی وہ سارے کے سارے سٹیک ہولڈر آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ معاویہ اعظم صاحب کی پریزنٹیشن اور ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، ایک مسجد کا مولوی اگر اس کے ہاتھ میں اقتدار کی چابی آ جائے تو اس طرح کے ہسپتال بن جاتے ہیں، سینکڑوں سڑکوں کا افتتاح ہو جاتا ہے۔ پاکستان ہم نے روڈ، پل اور یونیورسٹیز بنانے کے لیے اگرچہ حاصل نہیں کیا، لیکن بنانی چاہیے۔ روڈ بھی بنیں گے، یونیورسٹیز بھی بنیں گی، یہ سارے کے سارے ادارے بھی بنیں گے۔ اگر کوئی نیک آدمی، مولوی آپ کے وسائل کے اوپر آئے گا، وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا۔ یہی وہ حلقے ہیں جہاں پہ آپ نے ہمیشہ سیاستدانوں کو ووٹ دیا، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ سیاستدان کی تو گاڑیاں اور بنگلے اور جائیدادیں ہی ہر الیکشن کے بعد بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں پہ معاویہ اعظم نے اس بات کو ثابت کیا، ایک نمونہ بنایا، آپ کے حلقے کو ایک آئیڈیل بنایا۔ یہ نکار خانے میں ایک توتی ہے، پنجاب کے حلقوں میں پنجاب کے عوام مولوی کو ووٹ نہیں دینا جی۔ کیوں نہیں دینا جی مولوی کو ووٹ؟ یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے جی نمازیں نہیں پڑھتے، اس طرح کی باتیں بھی بنائی ہوئی۔ یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ او بھائیو،
یہ سارے کا سارا مغالطہ، یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہوا، جس چیز کے اوپر مولوی کا اتفاق ہے آپ وہ کر لیتے ہیں۔ میں اور معاویہ اور اہل سنت مکتبہ فکر کے بریلوی علماء بھی 5 نمازوں کے قائل ہیں، 5 نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، سود کی حرمت کے قائل ہیں، سود آپ چھوڑ رہے ہیں، چوری کے خلاف ہیں، چوری آپ چھوڑ رہے ہیں، رشوت کے خلاف ہیں، اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ کے خلاف ہیں، اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی آپ صرف وہ بات کہتے ہیں جو صرف آرگیومنٹ، صرف ایک جملہ آپ بیان کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو، اصل میں دین اور شریعت کا مقامِ نظر یہ ہے، ایک مسجد کا مولوی وہ امامت کراتے ہوئے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ وہ عالم نہ بھی ہو، امامت کراتے ہوئے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ اور کیا آپ اپنے بچے مدرسوں میں، دینی اداروں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مدرسوں سے نکل کر سیکولر پارٹیز کے نعرے لگائے، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد؟ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے نکلنے والے کہاں ہیں؟ دفاع صحابہ اور حرمت رسول کے لیے جانے دینے والے کہاں ہیں؟ اس نظام کو بھی تو کبھی غالب کرنا ہے۔ آپ اگر کم از کم آپ لوگ آج جتنے یہاں پہ آئے ہیں اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑتے رہنا ہے، لڑیں گے۔ عمر کی عدالت کی جنگ لڑتے رہنا، لڑیں گے۔ عثمان کی صحابت کی جنگ لڑیں گے، علی کی شجاعت کی جنگ لڑیں گے، اور سیدنا حسن و حسین جن کے نام کے اوپر یہ ہسپتال بنا ہے ان کی سیادت و قیادت کی جنگ لڑیں گے، اور سیدنا امیر معاویہ کی سیاست کی جنگ لڑیں گے۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنی اصل سے کبھی نہیں کٹنا چاہیے۔ آج آپ کی وساطت سے کوئی اگر ذہن میں یہ نرم گوشہ رکھتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کسی صحابی کو معاذ اللہ بے ایمان سمجھتے ہیں، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ جو کسی ایک صحابی کو بے ایمان کہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ اور آپ لوگوں کی وساطت سے الحمدللہ معاویہ بھائی نے ختم نبوت کے چوکوں کا، چراہوں کا افتتاح کیا۔ پنجاب اسمبلی میں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ختم نبوت کا منکر ہے اس کو قیامت تک اعظم طارق کے بیٹے، حق نواز جھنگوی کے بیٹے، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے بیٹے دعوت مباہلہ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کسی بھی صحابی کو نعوذ باللہ یہ سمجھتا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو بھی مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہے کسی مائی کے لال میں جرت تو ہمارے اس مباہلے کو اس ذمہ دار سٹیج سے قبول کر کے دکھائے۔ آخر میں معاویہ بھائی کی نظر جس وقت انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تھا، شورش کاشمیری کے چند اشعار اور چند اشعار ہی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ معاویہ بھائی، آپ کے لیے جو آپ نے قید و بند کی صحبتوں کو کاٹا، میرے ذہن میں وہ شورش کے اشعار آ رہے تھے کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلاح آہنی زنجیریں تھیں، سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھی۔ معاویہ اعظم نے اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں جیل خانوں سے ایک صدا کو، ایک اذان کو بلند کیا۔ اب پنجاب کے عوام کی ذمہ داری ہے اس اذان کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اتحاد مشترکات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اہل سنت کا اتحاد ہر مذہبی، ہر اہل اسلام، ہر اسلام پسند کے دل کی آواز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پرواز تو دونوں کی ہے۔ اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔
اور یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ڈاکومنٹری دیکھ لی ہے، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس ہدا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ میں اپنے رفقا کی طرف سے، جنگ کے ساتھیوں کی طرف سے، اپنے تمام تر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نیٹ ورک کی طرف سے معاویہ بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے شانہ بچانا، آئندہ آنے والے انتخاب کے اندر یہ میرے رفقا آپ کے سپاہی بن کے سب سے پہلے ہراول دستہ بن کے لڑیں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے، روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔